ان جیسے ہی ICC کا فیصلہ آیا تو پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ICC کو کیا پرابلم ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر پازیٹیو. واہ سر, میں ایک چیز سے بڑا تنگ ہوں. مجھے اب وہ لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں. آڈینس کو ہماری جیکٹس دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ لاہور میں کافی ٹھنڈ ہے, لیکن وہ لوگ مجھے سمجھ آئے جو کہتے ہیں یار اتنی ٹھنڈ کبھی نہیں پڑی. جب گرمی آئے گی کہیں گے یار اتنی گرمی تو کبھی نہیں کھائی. جب بارشیں ہوئیں گی تو اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی. یہ ہر سال ہوتا ہے, لیکن یہ کیا ہیومن نیچر ہے کہ وہ ہر چیز کو ایکسٹریم کے اوپر بتانا چاہتے ہیں. یہ کانورسیشن پیس ہوتا ہے لوگوں کے لیے. سر وہ بھی, اور دوسری چیز ہر سال عمر بڑھ جاتی ہے نا تو سینسٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے. واہ, یہ مثبت بات نہیں ہے. سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن خبریں ہمارے پاس مثبت ہیں. واہ. کرکٹ سے ہی آغاز کرتے ہیں. عثمان خواجہ کا جو ایک اسکینڈل چل رہا تھا, جو ڈو ایمبلم انہوں نے اپنے اسٹکر جوتوں پہ لگایا ہوا تھا, وہ ہمارے ہی ٹیسٹ میچ کے دوران جو ICC نے ان کو بین کر دیا تھا کہ نہ نہیں ICC کی پالیسی میں نہیں ہے. البتہ جو BBL ہے اس کے اندر ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں. یہ مثبت خبر ہے. یہ بہت مثبت خبر ہے, اور اس میں جو ہے نا اپریشیٹ کرنا بنتا ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کو. جی, ان جیسے ہی ICC کا فیصلہ آیا تو پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ICC کو کیا پرابلم ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور اب ICC کو تو شاید ہم کنٹیسٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہماری جو ریجنل جو بھی ہوتا ہے عثمان اگر لگانا چاہتا ہے تو لگائے. اور دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آسٹریلوی حکومت جو ہے وہ اپنے پلیئر کے ساتھ ہے. ہم تو ان کے ساتھ ہی ہیں, ہم تو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. جو بھی پیلسٹینین کاز کے لیے جو بھی چیز ہے ہمارا شو, اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور عثمان خواجہ جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم یہاں آ جائیں, پاکستان نے تو ہمارے اپنے اعظم خان کے ساتھ یہ چیز بھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے بیٹ کے اوپر آئی تھنک اسٹکر لگایا تھا, جھنڈا لگایا تھا پیلسٹائن کا, اور وہی ایشوز کریٹ ہوئے. تو یہ تو میرے خیال میں کنٹری ٹو کنٹری ہونا چاہیے. اور یہ وہ والی بات کہ جی سیاست نہ لائیں کرکٹ کے اندر. کرکٹ ایک سیاسی چیز ہے اور کرکٹ کو سیاسی بنایا جاتا ہے. آپ صرف ہمارا ہی اگزامپل لے لیں کہ صرف ہندوستان کا یہ کہنا کہ جی ہم آ کے یہاں کھیلیں گے نہیں, یہ کوئی کرکٹنگ ڈیسیجن تو نہیں ہے, یہ سیاسی ڈیسیجن ہے. نہیں, ویسے بھی پاکستان سری لنکا کا میچ زیادہ دیکھا جاتا ہے یا پاکستان انڈیا کا؟ ہے تو میچ ہی. ہے تو میچ. سو بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں سے آپ سیاست نہیں نکال سکتے. بالکل نہیں. اور وہ دیکھیں نا امریکہ میں اتنا بڑا ایشو ہو گیا تھا. ان کی جو NFL ہے, نیشنل فٹ بال لیگ, اس کے اندر وہ کولن کیپرنیک ایک ان کے پلیئر تھے افریقن امریکن. سو وہ ان کے قومی ترانے کے دوران انہوں نے گڈا ٹیک لیا نیچے. وہ کہتے میں نہیں کھڑا ہوں گا اس کے, اور پھر اس کو ان کے دیکھا تھا کہ بہت سارے پلیئرز نے کیا, اور اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہوئی ہے کہ آپ نیشنل اینتھم. لیکن انہوں نے اس پلیٹ فارم کو ایک سیاسی چیز کرنے کے لیے کیا. اولمپکس میں وہ بڑی تصویر ہے جس میں وہ 3 امریکن رنرز ہیں جو جیت گئے تھے, میڈلز لے تھے. انہوں نے اپنا ہاتھ یوں اوپر کیا تھا سولیڈیرٹی میں افریقن امریکن لوگوں کے لیے, گلو پہن کے. تو یہ تو دیکھیں نا ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اب اس کو آپ کس طرح کٹیل کریں گے, مجھے ICC کی بالکل سمجھ نہیں ہے. بالکل, یہ اس میں غلط ہے. ہمیں کہنا چاہیے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. غلط ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. خبر یہ جی کہ بغیر لائسنس لیپرڈ اور شیر کے بچے رکھنے پر دکان سیل. مثبت. ماڈل ٹاؤن میں یہ ہوا. ماڈل ٹاؤن میں. اور یہ تو مجھے سر پتہ نہیں تھا کہ دکانیں بھی مخصوص ہیں جس کے اندر آپ کو لیپرڈ اور شیر کے بچے ملتے ہیں. سر آپ پتہ نہیں آخری دفعہ C بلاک مارکیٹ کی بیک پہ کب گئے تھے؟ میں بڑی دیر ہو گئی. بالکل, وہ بڑا یورپین مال ہو گیا ادھر. اچھا. اور ویٹ ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ یہ پیٹس کی دکانیں ہیں. اچھا اچھا. اور بڑا انگلش. اچھا. آپ ادھر جائیں آپ کو مزہ آئے گا. وہ اور بات ہے کہ اندر لیپرڈ اور شیر یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ویسے بڑا ادھر ششکا ہے. دوسری جس سے مجھے جو چیز یاد آ گئی وہ یہ کہ یہ ابھی جنوری میں یا اس سے اسی مطلب یہ کچھ مہینے پہلے 5-6 مہینے پہلے میری بہن آئی ہوئی تھی امریکہ سے. تو وہ جب آئی ہوئی تھی تو میں اس کو تقریباً روز واک کرنے کے لیے لے جایا کرتا تھا ماڈل ٹاؤن پارک. تو ادھر ایک دن ہم جب باہر نکلے تو کافی رش ہوا تھا, سمجھ نہیں آئی کہ اندر اتنا نہیں ہے باہر زیادہ ہے. تو پتہ ہم نے جب تھوڑا سا قریب جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں پہ کوئی بندہ شیر کے بچے لے آیا. تو بہن میری گھبرائی, اس کو پھر میں نے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں لے کے نکلتا ہوں. تو لیکن ادھر یہ ہو جاتا ہوتا ہے, پولیس بھی پھر آ گئی ماڈل ٹاؤن پارک. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں یہ اس کا بھی ہم قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. دیکھیں ہم آپ اور میں اگینسٹ ہیں اس چیز کے کسی بھی وائلڈ اینیمل کو آپ اس طرح اس کی جو اس کی
اپنی بناوٹ ہے اس سے ہٹا کے آپ اس کو کیج کر دیں. مطلب یہ لوگ جو ہیں ان کی ایک انوائرمنٹ ہے, ان کو جانور سے ان کو وہاں رہنا چاہیے. اور اس کا بھی قصوروار میں سوشل میڈیا کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا میں گیم یہ ہے کہ کانٹینٹ کی ون اپنگ ہے, کہ ہر چیز میں جو زیادہ انٹرسٹنگ اور ڈفرینٹ کانٹینٹ لائے گا اس کی جیت ہے. اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے, وہ جو ایک لاہور کی رہائشی ہیں جو ہر وقت اپنے شیر کے ساتھ کڈلیز کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ہمت کیسے پڑتی, کیونکہ یا تو دیکھیں نا آپ نے کسی جانور کو بالکل کب سے لے کے اس کو اتنا بڑا کر کے پالا ہو تو پھر تو آپ کا ٹرسٹ لیول بنتا ہے. لیکن صرف سوشل میڈیا لائکس کے لیے اگر آپ ایک کسی بڑے شیئر کو آپ نے رکھ لیا اور پھر آپ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اس کو, تو یہ تو نہایت بیوقوفانہ حرکت ہے. نہیں سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سو یہ چاہے آپ نے کب بھی کیوں نہ بڑا کیا ہو, آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہوتے نا تو یہ وائڈلی ایک پوری دنیا میں یہ ایک اپروو پیٹ ہوتا, یہ نہیں ہے. سو یہ جتنی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کڈلیز کو تو چھوڑیں, میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو ویٹ کے پاس لایا جاتا ہے تب بھی یہ ہیویلی ڈرگڈ ہوتے ہیں. جب یہ کڈلیز چل رہی ہوتی ہیں تب بھی یہ ہیویلی ڈرگڈ ہوتے ہیں. سو آپ ان کو ہر دفعہ اپنے قریب لانے کے لیے ان کو ٹیکے لگاتے ہیں. اور کتنی غلط بات ہے. مطلب یہ ہر قسم کی اینیمل رائٹس کی وائلیشن بھی ہے, اور ویسے بھی اس قسم کی ان کی نیچر ہی اور ہے ان جانوروں کی. اور یہ تو بہت دفعہ ہوا ہم نے سنا ہے, میں تو بلکہ ایک دفعہ موجود تھا ایک جگہ پہ, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایک کالا شکاکو کے پاس, وہاں پہ ان کے جو مالکان ہیں انہوں نے شیر رکھے ہوئے ہیں, تو انہی کا اپنا پالتو کتا شیر کے پنجرے کے پاس کیا تو شیر نے اس کا اتار دیا سارا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں ایک تو ہیومن فیکٹر تو ہے ہی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, جو دیگر اگر اور آپ نے پیٹس رکھے ہیں وہ بھی سیف نہیں ہے. بالکل. اور وہ دیکھیں میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اب تو کتے جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں پیٹ, لیکن اس کی بھی جس طرح سے بریڈنگ ہوتی ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ پیدا ہوگا میں اس کو بیچوں گا, یہ کسی کا پیٹ بنے گا, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اور دوسرا یہ کہ کتے بھی ہمیشہ سے تو پیٹ نہیں تھے نا, وہ تو آپ نے ان کو کر کے کر دی, ایک ایوولوشن کا پروسیس. ایوولوشن. ہاں, تو میں اگر تب کوئی میرے سے مشورہ کرتا تو میں پہلے ہی کہہ دیتا کہ نہ کرو, بلیاں رکھ لو, وہ لعنت بھی نہیں بھیجتی آپ پہ. اور مطلب ہاں, حالانکہ یہ شیر شور بھی فی لائن کیٹیگری سے ہی آتے ہیں, لیکن ان کو یہی سمجھنا نہیں چاہیے لوگوں کو. بہرحال چلیں, یہ تو مثبت بات ہے کہ اس کے اوپر ہماری وائلڈ لائف اتھارٹیز یا جو بھی ہیں یا پولیس وغیرہ ان کی ایک نظر ہے اس قسم کی دکانوں پہ جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے ان بچوں کی. اور اگر تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے آپ کو, تو اس کا مطلب لائسنس چاہیے آپ کو, پھر آپ لائسنس لیں اور پھر یہ کام کریں. بار آگے چلتے ہیں. ایک اور مثبت خبر, قیدی کو دل کا دورہ, بر وقت ہسپتال منتقلی سے جان بچ گئی. یہ جی لاہور میں ہی واقع پیش آیا. ایک قیدی جیل کے اندر, ان کو دل کی تکلیف ہوئی, دل کا دورہ پڑا, 1122 کو فون گیا, 1122 فوری طور پہ پہنچی اور انہوں نے مومنٹری ریلیف دیتے ہوئے اس شخص کو انہوں نے پھر کسی اسپتال لے گئے اور ان کی جان بچ گئی. قیدی تھا یہ جیل کے اندر. یہ بہت مثبت چیز ہے. اور 1122 ہمیں پتہ ہے بڑی افیکٹو ہے, اور 1122 کی خاص طور پہ جب سے وہ بائکس آئی ہیں, وہ خیر دل کے دورے والے کو تو شاید وہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انیشلی کچھ ہیلپ شاید کر سکتے ہوں, لیکن سب سے پہلے پہنچتے وہ ہیں کیونکہ بائک پہ ہوتے ہیں, فرسٹ رسپونڈرز ہیں بالکل. تو یہ اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ جب یہ بنی تھی 1122 اس کے بعد سے 3-4 حکومتیں آئی گئی ہیں, اس کو کسی نے چھیڑا نہیں. بہت افیکٹو ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے اچھے ہیں اور ٹریننگ اچھی. ایک اس میں مثبت تو یہ ہے ہی کہ وہ بچ گئے, لیکن ایک منفی پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ جیل میں ہیں اور جیل کی بھی ایک انتظامیہ ہوتی ہے اور جیل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ ایک کلوز پروکسیمٹی میں ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, تو ہیلتھ کنسرنس تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. سو ہر جیل کے اندر ایک انفرمری نام کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو امیڈیٹ میڈیکل ہیلپ ملتی ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاملہ 1122 تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کے جیل کے اندر کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو میڈیکل سٹاف ہے ان میں اتنا ہونا چاہیے, اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو وہیں مینیج کر لیں. تو میرا ایک پوائنٹ, ایک ٹیک ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کا کہ وہ مجھے پتہ ہے, یقین ہے, ہم نے پہلے بھی ایسی خبریں پڑھی ہیں کہ جیل کے اندر بھی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ ان کو امیڈیٹلی ریلیف نہیں مل پاتا. سر جیل کے اندر جو فرسٹ ایڈ کا جو بھی کمرہ ہوتا ہوگا نا, اس کے اندر ایک ایسا قیدی ہی ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی جو کمپاؤنڈر رہا ہوگا, وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ازیومنگ, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, لیکن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں ہر 17,000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے.
مطلب اور اس میں تمام ڈاکٹری گن لی ہیں انہوں نے, 11,000 کے 17,000 ہے, اس میں ڈرمیٹولوجسٹ بھی شامل ہے, ڈینٹسٹ بھی شامل ہے. تو ایسے میں ایکسپیکٹ کرنا کہ جیل کے اندر ایک باقاعدہ ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اور مشکل ہے. ہاں چلے 1111 تو بہرحال ایک بہت مثبت ادارہ ہے اور مثبت ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن میرے خیال میں وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت لیتے ہیں ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.